قوم لوط نے وہ گناہ ایجاد کیا جو پہلے کسی انسان نے نہ کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بے حیا اور بے غیرت تھی۔ جب ان کے گناہ حد سے زیادہ تجاوز کر گئے تو وہ اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب کا شکار ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم وہ قوم تھی جنہوں نے وہ کام کیا جو پچھلے انسانوں میں سے کسی نے نہ کیا۔ جب انہوں نے لڑکوں کو اپنی خواہش پر استعمال کرنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ عذاب لوط علیہ السلام کی قوم پر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر لعنت بھیجی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، تم کیسے بے حیا ہو، تم مردوں سے اپنی حوث پوری کرتے ہو۔ او ظالموں، تم سے پہلے یہ گندا کام کسی نے نہیں کیا۔ اس جگہ کے فرشتے بھی اٹھ کر اوپر چلے جاتے تھے کہ ابھی اللہ کا عذاب آیا کہ ابھی آیا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے باپ کا نام حاران تھا۔ لوط علیہ السلام کا قرآن پاک میں 27 بار ذکر آیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے والد حاران آپ کے بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے۔ آپ کی پرورش آپ کے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کوئی اولاد نہ تھی۔ آپ کو حضرت لوط علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت تھی۔ جب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت زیادہ خلاف ہو گئے اور آپ کو آگ میں ڈال دیا، اس وقت سب سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام نے ہی آپ کا ساتھ دیا اور آپ پر ایمان لائے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تو حضرت لوط علیہ السلام نے بھی آپ کے ساتھ ہجرت کی، مصر سے فلسطین کی طرف ہجرت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو سدوم کی طرف بھیج دیا، جو تجارتی مرکز اور مسافروں کے لیے آرام کی جگہ تھی۔ اس جگہ یہ کافر قوم تھی، ان میں سے کوئی بھی مومن نہیں تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی اور فحاشی کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے حاجت پوری کرتے ہو۔ اس طرح کا گھناؤنا جرم اسی قوم سے شروع ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کافر، جاہل، مجرم اور حد سے بڑھنے والے کہا ہے، کہیں فضول خرچی کرنے والے، کہیں فاسق کہا ہے۔ یہ لوگ اس قدر خبیث تھے کہ بھری مجلس میں برے برے کام کرتے، سب کی موجودگی میں مردوں عورتوں کے ساتھ سب کے سامنے غلط کام کرتے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا مگر وہ نہ مانے۔ قوم لوط نے پیغمبروں کو جھٹلا دیا، جبکہ حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا، تم اللہ کا خوف نہیں رکھتے؟ بلا شبہ میں تمہاری طرف بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو۔ اور وہ کہتے، اگر تو سچا ہے تو ہم پر اللہ کا عذاب لے کر آؤ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں اللہ کی پکڑ سے ڈرایا۔ اس پر وہ حضرت لوط علیہ السلام کو بستی سے نکالنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس ان کی بیٹیوں کے علاوہ اور کوئی پاک نہ تھا، سب کے سب غلاظت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اللہ نے لوط علیہ السلام کی قوم پر 3 طرح کے عذاب بھیجے: زلزلہ، فرشتے کی چیخ، پتھروں کی بارش۔ اللہ نے ان کو اوپر اٹھایا، پھر اٹھا کے نیچے پٹخ دیا۔ اس جگہ سے زمین بھی اندر کو دھنس گئی۔ پتھروں پر نام لکھے ہوئے تھے کہ یہ فلاں بدبخت کے سر پر پڑے گا، یہ فلاں خبیث کے سر پر پڑے گا۔ ان کے بھیجے باہر نکال دیے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی کافر تھی، اس کے سر پر بھی پتھر پڑا۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم سے بہت زیادہ تنگ آ چکے تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، مجھے اور میرے اہل کو ان کے عمل سے بچا لے اور ان سے نجات عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی۔ پھر 3 فرشتے بھیجے، جبرائیل، میکائیل اور عزرائیل۔ یہ فرشتے سب کے سب پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے اور انہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پھر فرشتے سدوم بستی کی طرف چل پڑے۔ یہ فرشتے وہاں نوجوان لڑکوں کی صورت میں پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی نے جب ان نوجوان لڑکوں کو دیکھا تو ڈر گئی۔ اس نے سوچا اگر لوگوں نے انہیں دیکھ لیا تو ضرور برائی کریں گے۔ وہ بھاگتی ہوئی اپنے والد کے پاس آئی۔ حضرت لوط علیہ السلام جلدی سے ان کی طرف آئے اور ان سے پوچھا کیسے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم آپ کے مہمان ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا اللہ کی قسم، اتنی گندی قوم ہم نے زمین پر پہلے کبھی نہ دیکھی نہ سنی۔ آپ کے ساتھ کچھ غلط نہ کریں، اس لیے آپ ان کو اپنے گھر لے آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافر تھی، وہ باہر گئی، وہ لوگوں کو بتا دیا۔ یہ سن کر لوط کی قوم کے لوگ آپ کے گھر کی طرف لپکے تاکہ ان لڑکوں کے ساتھ لذت حاصل کر سکیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام والا تھا، وہ منافق عورت تھی اور وہ کافروں کے ساتھ تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو، کیا تم میں سے کوئی بھلا انسان نہیں؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بات سن کر انہوں نے کہا کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی حاجت نہیں، ہماری اصل حاجت تو یہ مرد ہیں جو تمہارے پاس ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ان کی اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کس قدر فعل بد میں مبتلا ہو چکے تھے۔ قوم لوط نے آپ کے گھر کو گھیر لیا تھا اور آپ کے گھر کی دیواروں تک لپکے ہوئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام
اپنے مہمانوں کی عزت کے خیال سے بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے۔ فرشتے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ جب فرشتوں نے حضرت علیہ السلام کی بے بسی دیکھی تو سب پردے اٹھا دیے اور کہا کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، آپ اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو، پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا۔ اہل صدوم حضرت لوط علیہ السلام کا دروازہ توڑنے پر بضد تھے، حتیٰ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گھر سے باہر نکل کر اپنے پر کا ایک کونا انہیں دے مارا، جس سے ان سب کی آنکھوں کے ڈیلے باہر نکل آئے اور بصارت زائل ہو گئی۔ یہ خاص عذاب ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بدنیتی سے آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام فرشتوں کی حیثیت جان کر مطمئن ہو گئے، اپنے گھر والوں کو رات کو ہی لے کر نکل پڑے۔ ان کی بیوی بھی آپ کے ساتھ تھی۔ کچھ ہی دور جا کر وہ واپس اپنی قوم کی طرف پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ جہنم رسید ہو گئی۔ صبح کا آغاز ہوتے ہی جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بستی کو اپنے پر سے اکھاڑا، بازو پر رکھا اور آسمان پر چلے گئے۔ پھر بستی کو زمین پر دے مارا، اوپر سے ان پر پتھروں کی بارش، پتھر ان کے سر پر لگتے تو سر پاش پاش ہو جاتا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پورے شہر کو اٹھا کر زمین پر دے مارا تو زمین 300 میل تک اندر کو دھنس گئی اور زمین کے اندر سے پانی نکل آیا۔ وہ پانی اتنا گھاٹا تھا کہ اس کے اندر کچھ بھی زندہ نہ رہتا، نہ مچھلی، نہ مینڈک، کچھ بھی نہیں۔ صبح سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک پوری بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ قوم لوط کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک انتہائی بدبودار سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا تھا۔